چشتیہ میں بھی جدید اور ماحول دوست سفری سروس کا باقاعدہ آغاز، گرین الیکٹرک بسز چل پڑیں۔ بسوں میں ایئر کنڈیشن، آرام دہ نشستیں، جدید سیکیورٹی کیمرے، ٹریکنگ سسٹم شامل۔ سستے اور آرام دہ سفر سے طلباء، مریضوں، ملازمین اور عام شہریوں کو بڑی سہولت ملے گی۔ مسافر حکومت پنجاب کے تحفے پر خوش۔ بہت پرسکون گاڑی ہے اور بالکل مزہ آ رہا ہے اس گاڑی میں۔ 20 روپے میں ہم جائیں گے بہاولہ۔ ہم مریم نواز کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے بہت خوش ہیں، جنہوں نے ہم غریبوں کے لیے یہ گاڑیاں چلائی ہے۔ ہم اپنے ثانیہ الحق باجوہ MNA چشتیاں کے ان کا بھی شکر گزار ہیں۔ ہم چشتیاں سے 20 روپے میں ہم چشتیاں سے بہاول نگر جائیں گے۔ جو 200 روپیہ والا کرایہ سمجھو ہم 20 روپے میں ادا۔ ملتان میں ٹرانسپورٹرز کی بھاری جرمانوں کے خلاف پہیا جام ہڑتال جاری۔ گڈز ٹرانسپورٹرز نے گاڑیاں کھڑی کر دی، شہر کی سپلائی چین بری طرح متاثر، سامان کی ترسیل بھی بند۔ ادھر بھاولپور میں ٹرانسپورٹرز کی پہیا جام ہڑتال چوتھے روز بھی جاری۔ پرچون سپلائرز ایسوسی ایشن کا بھی گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کی حمایت کا اعلان۔ ٹرانسپورٹرز کہتے ہیں مطالبات منوانے کے لیے ہڑتال ہی واحد راستہ ہے۔ ڈی جی خان میں گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کے سبب غلہ منڈی میں کاروبار متاثر۔ نائب صدر غلہ منڈی سیف اللہ کہتے ہیں کاروبار نہ ہونے کے بعد چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ سرگودا میں اسٹون ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کی ہڑتال جاری، پتھر کی سپلائی معطل، پنجاب سمیت ملک بھر کے تعمیراتی منصوبے متاثر، لاکھوں مزدور بے روزگار ہونے لگے۔ ٹرانسپورٹرز کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال ڈرائیورز ہیلپرز پر بھاری پڑنے لگی۔ کئی روز سے جاری ہڑتال کے باعث ڈرائیورز ہیلپرز اور منڈیوں میں لوڈنگ ان لوڈنگ سے جڑے دہاڑی دار بھی بے روزگار ہو گئے۔ روزانہ صبح اڈوں کے چکر لگا کر خالی ہاتھ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ حکومت اور ٹرانسپورٹ مالکان میں معاہدہ نہ ہوا تو معاشی حالات مزید بگڑ جائیں گے، مزدوروں کی دہائی۔ جنوبی پنجاب میں فضائی آلودگی برقرار، ملتان کا AQI 392 پوائنٹ ریکارڈ۔ رحیم یار خان میں آلودگی کی شرح 447 اور بہاولپور میں 243 پوائنٹس ریکارڈ۔ ادھر ڈی جی خان میں اسموگ پڑنے سے فضا بھی آلودہ۔ بہاولپور میں موسم سرما شروع ہوتے ہی نمونیا کے وار تیز، رواں ہفتے مریضوں کی تعداد 150 سے تجاوز کر گئی۔ چائلڈ اسپیشلسٹ کا کہنا تھا کہ نمونیا سے شرح اموات بڑھنے کا امکان ہے۔ ملتان کے سرکاری ہسپتالوں میں ڈینگی کے مریض رپورٹ ہونے لگے۔ نشتر ہسپتال میں زیر علاج 5 مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق۔ ادھر بہاولپور میں ڈینگی کی صورتحال میں بتدریج کمی آنے لگی، 24 گھنٹے میں صرف ایک شہری میں ڈینگی وائرس کی تصدیق۔ شوگر ملز مالکان کی جانب سے گنے کے وزن میں بھاری کٹوتی، احمد پور لمحہ کے کسان سراپا احتجاج۔ کسان کہتے ہیں ملز مالکان کی جانب سے فی ٹرالی پر 40 سے 50 من گنا کٹوتی کی جاتی ہے۔ مہنگائی کا نیا بار، متوسط اور غریب طبقہ شکار۔ میاں چندو میں آٹا اور گھی دوبارہ مہنگے، 15 کلو آٹے کا تھیلا 1600 روپے میں فروخت، 5 روپے اضافے کے بعد درجہ اول گھی 500 روپے میں دستیاب۔ نوشہرہ جدید میں ادویات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ، ایک ہفتے میں کف سیرپ اور مرگی کی ادویات 50% تک مہنگی۔ فارما کمپنیز نے اچانک ریٹ بڑھا دیے، میڈیکل سٹور مالکان بے بس، شہریوں میں تشویش۔ بندیا میں سوئی گیس کی 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، شہریوں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے، بچے بغیر ناشتہ اسکول جانے پر مجبور، لکڑی اور LPG مہنگے داموں فروخت۔ ڈیرہ غازی خان کی حلقہ PP 289 میں ضمنی الیکشن کا معاملہ، الیکشن کمیشن نے انتخابی عملہ تبدیل کر دیا۔ ریجنل الیکشن کمشنر شکیل احمد ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر مقرر، ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ناصر مقصود ریٹرننگ آفیسر تعینات، ACS محمد جنید خان اور جامپور ثاقب عدنان اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر مقرر۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان خود سارے الیکشن کی نگرانی کا نوٹیفکیشن جاری۔
ایشیا کی سب سے بڑی ٹمبر مارکیٹ میں تجاوزات کی بھرمار، دکانداروں نے 25 باہر تک سامان رکھ لیا، پیرا فورس ٹمبر مارکیٹ سے تجاوزات کا خاتمہ کروانے میں ناکام، سڑک کے درمیان ہی ٹرکوں سے لوڈنگ ان لوڈنگ کی جانے لگی۔ میاں والی میں بھانڈیا رائیاں کو جانے والی مرکزی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار، گزرنا ہوا محال۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ 23 سال قبل سڑک بنائی گئی تھی، دوبارہ کسی نے توجہ نہ دی۔ ملتان کے شہریوں کے لیے اچھی خبر، سابق مشیر وزیر اعظم عبدالغفار ڈوگر نے وہاڑی روڈ جلد مکمل ہونے کی نوید سنا دی۔ اگلے سال جون سے قبل سڑک بورے والا تک مکمل ہو جائے گی۔ سنگل سے دو رویا میں تبدیلی روڈ کی تعمیر میں تاخیر کی وجہ بنی، کہا وہاڑی روڈ مسلم لیگ نون کا بڑا منصوبہ ہے۔ بھاولپور کے شہریوں کو اب ملے گی سیوریج مسائل سے نجات، لال باغ میں ڈسپوزل کے نزدیک 400 میٹر نئی پائپ لائن بچھانے کا کام شروع۔ روہی کی خبر پر محکمہ انہار ان ایکشن، لیا کی محبوب مائنز میں پڑنے والا 40 فٹ چوڑا شگاف پر کر دیا گیا، کئی ایکڑ فصلیں زیر آب آ گئی، محکمہ انہار کے عملہ نے بھاری مشینری کے ساتھ شگاف بند کیا۔ ملتان میں سیتل ماری ریلوے پھاٹک افسوسناک واقعہ، خانیوال سے آنے والے رحمان بابا ایکسپریس نے ٹریک عبور کرتے شخص کو کچل دیا، پولیس حکام کے مطابق جاں بھاگ شخص کی شناخت تحال نہ ہو سکی، لاش نشتر ہسپتال منتقل۔ دہلیز پر انصاف فراہمی کمیشن، آر پی او بہاولپور غلازی صلاح الدین کی جزمان میں کھلی کچہری، شہریوں کی شکایات کے فوری ازالے کا حکم، میرٹ پر انصاف کی فراہمی اولین ترجیح قرار۔ اسسٹنٹ کمشنر عیسیٰ غلام مرتضیٰ کا تجاوزات کے خلاف آپریشن، دکانوں کے باہر قائم تجاوزات کا صفایا، ادھر عمرکوٹ میں تجاوزات کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، تمام غیر قانونی تجاوزات کا خاتمہ کر دیا۔ تین روزہ قومی انسداد پولیو مہم 15 دسمبر سے شروع ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر ملتان محمد نعمان صدیق کی زیر صدارت اجلاس، سی ای او ہیڈ ڈاکٹر صوبان زیاد نے تیاریوں کے حوالے سے بریفنگ دی۔ ضلع میں 5 سال سے کم عمر 10,21,000 سے زائد بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف مقرر۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور سید حسن رضا کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم بارے اجلاس، انسداد پولیو مہم کے دوران 8,24,000 سے زائد بچوں کو پولیو ویکسینین کے قطرے پلائے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر رحیم یر خان ظہیر انور جپا نے بھی انسداد پولیو کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ رحیم یر خان میں دھیرانی پروگرام کے فیز 3 کا باقاعدہ آغاز، 150 جوڑوں کی شادی کی منظوری۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر زوبیہ مدثر کہتی ہیں بچیوں کو 2 لاکھ روپے سلامی بھی دی جائے گی۔ غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان میں 30واں کانووکیشن کا انعقاد، 2022 اور 2023 میں ڈگریاں مکمل کرنے والے طلبہ و طالبات کی بھرپور شرکت۔ کانووکیشن میں 4,834 ڈگریاں تقسیم کی گئیں، نمایاں کارکردگی دکھانے والے 100 طلبہ کو گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ تقریب میں میڈل حاصل کرنے والے طلبہ نے اپنی کامیابی پر بھرپور خوشی کا اظہار کیا۔ پاکستان کی جامعات بھی جدت کی دوڑ میں شامل ہو گئے۔ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے موضوع پر 2 روزہ انٹرنیشنل کانفرنس، طلباء کی آگاہی کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال پر زور دیا گیا۔ ویمن یونیورسٹی ملتان کے میڈیا ڈپارٹمنٹ میں دوسری انٹرنیشنل ورکشاپ، ڈیجیٹل میڈیا لٹریسی، فلم اور ڈاکیومنٹری نمائش پر مختلف سرگرمیاں شامل، میڈیا پروفیسر، سائبر لا ایکسپرٹس اور صحافیوں سمیت طالبات کی کثیر تعداد شریک۔ بستی ملک کی ایئر یونیورسٹی ملتان کیمپس میں ایئر شو، 3D ماڈلز اور ایویشن سٹالز نے طلبہ و عوام کی توجہ حاصل کی۔ ملتان RC فلائنگ کلب کے ماہرین کی خصوصی شرکت۔
اور پنجاب کی روایتی سوغات سرسوں کا ساگ، اڈا ذخیرہ میں ساگ کے استعمال میں اضافہ، مکھن اور مکئی کی روٹی سے ساگ کا ذائقہ دوبالا، وٹامن سے بھرپور ساگ صحت کے لیے بھی مفید۔